السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین افضلین والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العلی العظیم۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، چور سہی بد سہی، مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، دل عبس، عبس کہتے ہیں بیکار، دل عبس خوف سے، ہیبت سے، دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پتا جس طرح ہلتا ہے، شاعر بیان فرما رہے ہیں کہ دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ عزیزان گرامی، قابل قدر سامعین اکرام و متکفین، ابھی خطبے میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس سے پہلے کہ کچھ عرض کروں، بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا، ہم بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، یتیموں کے والی، غریبوں کے حامی، ہم سب کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کی ہم تیسری تاقرات جو 27ویں شب ہے، اس شب کے متعلق جمہور علماء، جمہور محدثین علماء کی ایک کثیر تعداد اس بات کا تیقن دیتی ہے، یہ بات کہتی ہے، وہ اپنے معمولات میں اس چیز کو دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو شب قدر کی رات ہے، جو عظمت اور بزرگی والی رات ہے، جو فضیلت والی رات ہے، اس عظمت والی رات کو اللہ رب العزت نے چھپائے رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رات بڑی عظمتوں والی ہے، بڑی شان والی ہے۔ بندوں کو چاہیے، بعض علماء نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ اس رات کو پانے کے لیے، اس رات کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بندے کو سال بھر عبادت کرنا چاہیے، سال بھر اس عبادت کی، تو اس رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے مومنو، جو لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس قدر والی رات کو، عظمت والی رات کو اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کر لو۔ تو یہ 27ویں شب ہے۔ کئی علماء، جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ شب قدر، کیونکہ ان کے معلومات میں حبیب پاک نے جو نشانیاں بتلائی ہیں،
جو علامات بتلائی ہے وہ علامات کو انہوں نے اکثر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ میری زندگی جتنی گزری ہے میں نے 2 مرتبہ لیلۃ القدر کو یعنی شب قدر کو میں نے پایا ہے، اور جو 2 راتیں شب قدر کی میں نے پائی تھی وہ 2 راتیں کسی اور طاق رات میں نہیں بلکہ وہ 27ویں شب قدر موجود تھی۔ 27ویں، تو ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے آج کی اس عزت اور عظمت اور بزرگی والی رات میں ہم کو یہاں پر بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ بندوں کو چاہیے، دیکھیں یہ رات بزرگی اور عظمت اور قدر کی جانے والی رات ہے، کیونکہ دیکھیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو قدر والی رات بھی اس لیے بنائی ہے کہ پروردگار عالم نے اس قدر والی رات میں، قدر والے پروردگار عالم نے اس قدر والی رات میں قدر والے عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام، وہ بھی وہ کلام جو عظمتوں والا ہے، قدر والا ہے، بزرگی والا ہے، ایسا کلام اللہ نے امت کو، اور کیسی امت؟ انتہائی قدر والی امت، بزرگ والی امت، فضیلت والی امت کو اللہ رب العزت نے یہ نسبت، یہ انعام اللہ رب العزت نے قدر والی رات میں عطا فرمایا۔ اور اس رات کو قدر والی رات کہنے کی وجہ اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد بیان فرما رہا ہے، بلکہ آپ دیکھیں آج کی رات کی خصوصیت میں پروردگار عالم نے مکمل ایک سورت مبارکہ نازل فرمائے۔ اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو یعنی کلام مجید کو، خداوند قدوس کے آخری کلام کو ہم نے قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ قدر والی رات میں نازل کرنے کا مفہوم یہ ہے، معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس عظمت والے قرآن کو لوح محفوظ سے، اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں اس قدر والے کلام کو نازل فرمایا، قدر والے کلام کو نازل فرمایا، اور پھر 23 سال کی مدت میں اللہ رب العزت نے جس رات اس قرآن کی تکمیل فرمائی، اللہ رب العزت نے کسی اور رات کو انتخاب نہیں کیا بلکہ وہ رات بھی قدر والی رات تھی، قدر والی رات تھی۔ پھر آگے بیان فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کا یہاں پر بیان انداز، جو اسلوب ہے بیان کرنے کا، خطاب کا جو پروردگار کا انداز ہے، آپ اس انداز پر غور کریں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی شان کی عظمت بتلانا ہے، شان بتلانا ہے، تو طریقہ انداز کو اللہ رب العزت الگ کر دیتا ہے۔ آپ قیامت کے بارے میں بھی سورہ قاریہ میں دیکھیے، القاریۃ ما القاریہ، کہ قاریہ کیا ہے؟ تو اللہ نے پوچھا کہ آپ جانتے بھی ہوں کہ قاریہ کیا ہے؟ کسی چیز کی عظمت کو بتلانا ہے تو اس طریقے سے انداز اپنایا جاتا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ جانتے بھی ہیں کہ قدر والی رات کتنی شان والی ہے۔ پھر آگے بیان فرما رہا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ آپ اب ان 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو گننے والوں نے، شمار کرنے والوں نے شمار کیا ہے 83 ایئرس، 83 سال 4 مہینے، اس کا 4 مہینے اس کی گنتی ہوتی ہے۔ یعنی جو کوئی شخص صرف شب قدر کی ایک رات عبادت کر لیتا ہے، ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، اپنی زبان کو ذکر اور تحلیل کے ذریعے سے تر رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب غور کریں، صرف اللہ نے 1000 مہینے نہیں کہا بلکہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ کر، اب اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت بندے کے خلوص،
بندے کی نیتوں کو دیکھتا ہے. بندے کی نیت جتنی صاف رہے گی، جتنا خلوص بندے کے دل میں رہے گا، جتنی نیتیں صاف رہیں گی، اس قدر اللہ رب العزت آج کی رات بندوں کو ثواب عطا فرماتا ہے. بار بار یہ ثواب، یہ آفر نہیں رہتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے مخصوص راتوں میں اس ثواب کو رکھا ہے. جیسا کہ عیدین کی راتیں ہیں، عرفہ کی رات ہے، اسی طریقے سے شب قدر کی بھی ایک عظمت والی رات اللہ نے امت کو تحفے کے طور پر عطا فرمائی. یہ کیسی عظمت والی رات ہے، اس رات کی شان کے کیا کہنے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں یہ بات ملتی ہے کہ جیسا ہی 26 دن کا سورج غروب ہو جاتا ہے، جیسا ہی غروب ہو جائے اس وقت سے اس شان والی رات کی ابتدا ہوتی ہے. اور اس کا وقت کب تک رہتا ہے؟ اسی سورے میں موجود ہے کہ جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے، جب تک کہ سورج نہ نکلے، اس وقت تک اللہ رب العزت کروڑوں کی تعداد میں رحمتیں فرشتوں کے ذریعے سے اس زمین پر رہنے والے، چاہے وہ بیٹھ کر عبادت کر رہے ہو یا ٹہر کر عبادت کر رہے ہو، جو بھی عبادتوں میں مصروف ہے، اس وقت تک اللہ رب العزت کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں. تو یہ شان والی رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم موازنہ کر رہے تھے، انالیسس کر رہے تھے، تجزیہ کر رہے تھے. اس سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، ہم سے پہلے قوم عاد بھی گزری ہے، قوم نوح بھی گزری ہے، بنی اسرائیل بھی گزرے ہیں، یہ ساری قومیں گزری ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو عمریں طویل دی تھی، ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا تذکرہ تو کلام مجید میں ہمیں ملتا ہے. حضرت نوح کو اللہ رب العزت نے 950 سال عطا فرمائے تھے. ایسے کئی پچھلی امتوں میں بڑی بڑی عمریں ان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا. اور میری امت ہے، میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، مختصر ہے، شارٹ ہیں. اس مختصر سی ان کی زندگی ہے، انہیں عمریں کم دی گئی اور پچھلی قوموں کو عمریں بہت زیادہ دی گئی تھی. تو یقیناً نیکیوں میں وہ قومیں بڑھ جائیں گی، کیونکہ جب عمر زیادہ ہوگی نیکی کی توفیق بھی زیادہ ملے گی. جب عمریں کم ہوں گی تو نیکیاں بھی کم کر سکیں گے. تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم رلا رہا تھا، یہ غم بے چین کر رہا تھا. کیسے امت کے غمخوار نبی ہے، دیکھے ہماری نیکیوں کی بڑھوتری کے لیے کس طرح غم کر رہے ہیں. اسی غم کی وجہ سے امت پر غم کھاتے ہوئے جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو رہے تھے، کبیدہ خاطر میں مبتلا تھے، تو اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ مکمل صورت نازل فرمائی. اے حبیب، آپ بے چین نہ ہو، غم نہ ہو. آپ کی امت کی عمریں اگرچہ کہ کم ہے، لیکن آپ کی امت کو ہم ایک ایسی رات عطا فرمانے والے ہیں جو اس رات اگر عبادت فرما لے تو ہم انہیں 83 سال سے بڑھ کر عبادت کا ثواب عطا فرمائیں. عزیزان ملت اسلامیہ، کیسا بہترین موقع حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا ہے، یہ عظمت والی رات عطا فرما کر. عزیزان گرامی، لیلۃ القدر اسی لیے تو فرمایا گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر اپنے اندر خوبی اور بہتری رکھتی ہے. 1000 راتیں، آپ 1000 مہینوں کی راتیں عبادت کرنے سے جو ثواب حاصل کر سکتے ہیں، وہ ثواب صرف اگر لیلۃ القدر میں اگر آپ کر لیتے ہیں تو وہ ثواب آپ کو حاصل ہو جائے. تو ایسی مقدس رات اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی ہے. اب دیکھیں، شب قدر میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہوں کی معافی لازم اور ضروری ہے. بندہ جب گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو اللہ کا خود کلام مجید میں آیت کریمہ میں ارشاد بیان فرما رہا ہے، ان اللہ یحب التوابین. اللہ تعالی توبہ کو خوب پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو خوب پسند فرماتا ہے. بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، گناہگار ہی کیوں نہ ہو. ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک
ہم گناہوں میں ہی کیوں نہ ڈوبے ہوں، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر ناز کے ساتھ اور اس قدر قربت کے ساتھ آپ قریب ہو جائیں، وہ پروردگار عالم ہم گناہگاروں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ صرف دعاؤں کو قبول ہی نہیں فرمائے گا، بلکہ تم توبہ کرنے پر اللہ رب العزت تم سے محبت بھی فرمائے گا، تم سے محبت بھی فرمائے گا۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلم شریف کی روایت مبارکہ ہے۔ تھوڑی دیر ادھر توجہ کریں، جن چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے ذہن میں بٹھائے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کوئی شخص قدر والی رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ ایمان ہو کہ یقیناً قدر والی رات عبادت کرنے سے اللہ رب العزت حد درجے ثواب عطا فرماتا ہے، اور احتساب بھی کرے، اپنا جائزہ بھی لے کہ اللہ نے ہم کو کتنی عمر دی ہے، کتنی زندگی دی ہے، کہ اس ساری زندگی کو ہم اللہ رب العزت کے شکر میں گزارے ہیں یا اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزارے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ قدر والی رات میں ہمیں جائزہ بھی لینا ہے اور اللہ کی ذات پر توکل کو بھی اور ایمان کو بھی خوب اضافہ کرنا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جو کوئی شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آج کی رات قیام کر لیتا ہے، قدر والی رات میں قیام کر لیتا ہے، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اتنی بڑی خوش نصیبی ہم امتیوں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم آفتاب نبوت مہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت شب قدر کی رات جب ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ دھرتی پر اتر جاتے ہیں، آسمان دنیا سے زمین پر اتر جاتے ہیں، اور اترنے کے بعد فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، جو کوئی شخص بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اے فرشتوں تم ان تمام پر رحمتیں بھیجنا، یعنی ان کے لیے رحمت کی تم دعا فرمانا۔ تو آج کی رات عبادت میں مصروف رہنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کے یہ وہ پاکیزہ، یہ وہ فرشتے ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ رات انتہائی برکتوں والی ہے، عظمتوں والی ہے، فیض والی ہے، بلکہ عام بخشش کا اعلان بھی آج کی رات ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں زمین پر پھیل جاؤ، اور خود حضرت جبریل علیہ السلام ایک ہرا جھنڈا کعبہ مکرمہ بیت اللہ شریف کعبۃ اللہ کے چھت پر نصب فرما دیتے ہیں، اور فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں زمین میں پھیل جاؤ، اور جو کوئی اللہ کی اطاعت میں مصروف ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قیام کر رہا ہے، عبادت میں مصروف ہے، تم ان کے لیے دعائے خیر کرنا، انہیں تم سلام بھی کرنا، اور ان کے ساتھ تم مصافحہ بھی کرنا، ان کے ساتھ ہاتھ بھی ملانا۔ تو آج کی رات کتنی عظمتوں والی ہے، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی آج کی رات عبادت کرنے والوں کو یہ انعام عطا فرما رہا ہے کہ فرشتے ان سے مصافحہ فرماتے ہیں، فرشتے ان کی ذات سرتا پا نور ہی نور ہے، رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ جب یہ نورانی مخلوق آپ سے ہاتھ ملا لے، یقیناً عزیزان گرامی تمہیں بھی اس رحمت کا، اس برکت کا فیض ضرور حاصل ہوگا۔ اور فرشتوں کو یہ بھی حکم ہے کہ جو آج کی رات دعا فرما رہے ہیں، اے فرشتوں تم ان کی دعاؤں پر آمین کہنا، ان کی دعاؤں پر آمین کہنا۔ تو آج کی کتنی مقدس رات ہے، کتنی فضیلت والی رات ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو آج فضیلت والی رات کو چھوڑ کر بستروں میں نرم گداز گدوں پر آرام فرما رہے ہیں،
یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد میں بیٹھ کر محفل میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہم لہو و لعب بیکار کی چیزیں فضول میں اپنا وقت نہ گزاریں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا تو سارے فرشتے زمین پر پہل جاتے ہیں، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے تمام فرشتے حضرت جبریل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ اوپر جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے سید الملائکہ، اے فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل، ہمیں بتلائیں آج کی رات میں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار مسلمان تھے، ان لوگوں نے جو عبادتیں کی ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا، آج کی رات اللہ رب العزت نے امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت جبریل فرمانے لگتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت سنو، اللہ رب العزت نے شب قدر کی رات ان تمام لوگوں پر نظر خاص فرما دیا ہے جو بھی عبادت میں مصروف تھا، جو بھی توبہ کر رہا تھا، جو بھی استغفار کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے سب پر نظر کرم فرما دیا، سب پر کرم فرما دیا ہے، سوائے چند لوگوں کے، سوائے چند لوگوں کے۔ عزیزان گرامی، نوجوانوں، غور سے ان باتوں کو سماعت فرمائیں۔ ایسی مقدس والی راتوں میں بھی یہ لوگ ان کاموں کو اپنانے والے عزیزان گرامی اس قدر برکت والی رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ کس قدر محرومی ہے کہ ایسی قدر والی رات میں بھی محروم ہے۔ کون ہے؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب پوچھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیں، کان کھول کر سنیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدمن الخمر، شراب کا جو عادی ہے، شراب جو پینے والا ہے، جو نشہ کرنے والا ہے، جو گانجے مار مار کر اپنی زندگی کو ختم کرنے والے ہیں، یہ لوگ آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ کتنا بڑا سخت ترین عذاب ہے، دنیا ہی میں آپ دیکھ لیں، ابھی قبر میں نہیں پہنچے ہیں، اللہ کی رحمتیں ابھی بھی دنیا پر برس رہے ہیں، لیکن اللہ اپنی نظر خاص ان لوگوں سے دور رکھا ہے جو نشے میں مبتلا ہے، جو نشے میں اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آج کی رات ان کو اپنی نظر رحمت سے دور فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی رات ایسے لوگوں سے ہم بھی پناہ مانگے، اپنے قریبیوں کو ہم ان کو روکیں جو نشے کے عادی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت خاص رات بھی ان پر رحم اور کرم کا معاملہ نہیں فرماتا۔ یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ تھوڑا سا شوق ہے، تھوڑے سے سال کا شوق ہے، اس کے بعد چھوڑنا ہے، اس کے نقصانات پر کبھی نظر ڈالیں، نقصانات پر نظر ڈالیں، اس کے نقصانات کتنے ہو رہے ہیں، آپ کے ذہن کو کتنا ڈیمیج کر رہا ہے۔ وقتی سکون کے لیے، وقتی عیاشی کے لیے، وقتی لوگوں کے سامنے، وقتی عیاشی کے لیے لوگوں کے سامنے جو کر رہے ہیں، آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ تو مدمن القمر آج کی رات بھی وہ محروم رہتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا گیا، والدین کا نافرمان، والدین کی جو نافرمانی ہے۔ کئی بچے یہاں پر موجود ہیں جن کے والدین موجود ہیں، ہر ایک کا والد ہوتا ہے، ہر ایک کی ماں اللہ رب العزت نے اس دھرتی پر رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، ان کے ہین حیات میں بھی تم پر ان کا حق موجود ہے۔ اگر وہ اس دنیا سے گزر گئے ہیں تب بھی ان کی خدمت آپ پر لازم ہے۔ مرے ہوئے والدین، مرحوم والدین کے ساتھ آپ حسن سلوک کس طرح کر سکتے ہیں، ان کی خدمت کس طرح بجا لا سکتے ہیں؟ ان کی خدمت یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کا، اللہ نے جو آپ کو قل هو اللہ احد یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہی پڑھ کر آپ ان کے لیے ایصال ثواب فرما دیں، اللہ الہ الا اللہ پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب فرما دے، ان کی قبر پر حاضری دے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے، ان کے لیے ایصال ثواب اور ان کے نام پر لوگوں کو خیرات کرنے اور لوگوں کو خیرات دینے اور اسی طریقے سے ان کے نام پر ایصال ثواب کے لیے عزیزان گرامی خیر کا کام کریں۔ یہ مرحومین کے ساتھ،
مرحومین جو والدین ہیں ان کے ساتھ یہ حسن سلوک کا طریقہ ہے۔ اب جن کے والدین موجود ہیں دنیا میں، اتنی بڑی نعمت اب پروردگار عالم نے، خداوند قدوس نے تم کو عطا فرمائی ہے۔ آپ یاد رکھیں اللہ رب العزت بیچ میں کسی قسم کا واسطہ نہیں رکھا، یعنی آج ہم اپنے والدین سے دعائیں لینا چھوڑ چکے ہیں۔ والدین دعائیں دل سے ہونی چاہیے، اور دل سے دعائیں والد کی کب نکلتی ہے؟ جس وقت آپ والدین کی خدمت کریں گے، والدین کو خوش کریں گے۔ والدین کی خوشی کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے، کسی بھی اعتبار سے۔ زندگی کے تمام مراحل ایک طور پر مکمل ایک نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے میں والد کو الگ الگ طریقے سے ہم خوش کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ہے فرسٹ کلاس سے لے کر 10th کلاس میں ہے، سمجھ کے دور میں ہے، انٹرمیڈیٹ کر رہا ہے، ابھی اس کا کمانے کا دور نہیں ہے، ایسے وقت میں اپنے والدین کو خوش بہترین رینک لا کر، بہترین اخلاق کے ذریعے سے، بہترین اخلاق، مورالیٹی اپنے اندر پیش کر کر، تاکہ آپ کے والد جس وقت آپ کو دیکھے تو آپ کے والد کے دل میں خوشی امنڈ آئے کہ یہ میرا خون ہے، یہ میرا لڑکا ہے، یہ میری اولاد ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو کتنے اچھے اخلاق سے نوازا ہے۔ اگر آپ کے اچھے اخلاق ہو، آپ کا صحیح برتاؤ ہو، اچھی گفتگو ہو، تو عزیزان گرامی آپ کا والد یقیناً دل سے خوش ہوا کرتا ہے، اور آپ کے حق میں دعائیں خیر بھی کرتا ہے۔ والدہ بھی موجود ہے، عزیز ان سے دعائیں لینا آپ اپنا معمول بنائیں۔ آپ یاد رکھیں آپ اپنی زندگی کو بڑی ہی خوش بخت بنا رہے ہیں، سعادت مند بنا رہے ہیں۔ والدین سے دعائیں لے کر آپ اپنی دنیا کو بھی درست کر لے سکتے ہیں اور آخرت کو بھی اچھی کر لے سکتے ہیں۔ تو والدین کی دعائیں لیں، تو یہاں پر فرما رہے ہیں والدین کے نافرمان بھی آج اللہ کی رحمت سے مایوس، اللہ کی رحمت سے محروم۔ ہاں اگر یہ لوگ بھی آج کی رات ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی رات بھی ہے، اگر والدین سے معافی مانگ لے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے، تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی آج معاف فرما دیتا ہے۔ بدلنے کی ضرورت ہے، کیسی رحمت اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی۔ اب دیکھیں یہ دوسرا شخص ہو گیا، اور تیسرا شخص ہے، یہ تیسرے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داری توڑنے والے ہیں، ریلیٹیوز کو نظر انداز کرنے والے ہیں۔ کوئی غریب ہے رشتہ داروں میں تو ان سے صحیح تعلقات نہیں رکھنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ برے اخلاق ہے، بد اخلاقی ہے، اور یہ چیز دنیا میں بھی غلط تصور کی جاتی ہے، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ خاص راتوں میں بھی اللہ کی رحمت سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے رشتہ داروں سے بھی تعلقات بہترین رکھیں، ان کے ساتھ خوشگوار، ہمدردی کا معاملہ، مدد کا معاملہ، اچھی گفتگو کا معاملہ، ان کی تقریبات میں شرکت کا معاملہ۔ عزیزان ملت اسلام اس کو اپنائے رکھیں، رشتہ داری کو بھی نہ توڑے، رشتوں کو مضبوط رکھے، بالخصوص اپنے خونی رشتے۔ دیکھیں یہ تو اسلام، آپ دیکھیں اسلام چوٹیوں پر ہے، آسمان کی بلندیوں پر ہے، کتنے بڑے اخلاق سکھا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اسلام؟ کہ خاندان یہ کتنا اوپر ہے، خاندان وغیرہ بہت اوپر ہے۔ ہم لوگ زمین کی پستی پر نظر آ رہے ہیں، بھائی بھائی، بھائی بہن، بہن بھائی، عزیزان ان ہم رشتوں کا لحاظ نہیں رکھ رہے۔ اپنے بہنوں کا حقوق ادا کرنے کے معاملے میں ہو، یا بہن بیوہ ہو جائے، بہن طلاق شدہ ہو جائے، تو اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ، رحم و کرم کا معاملہ، اس کی کفالت کا معاملہ کرنے سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ ہماری کس قدر پستی ہے اور اسلام کی تعلیمات کس قدر بلند ہے۔ تو یہ رشتوں کا خصوصی لحاظ رکھیں، خصوصی تعلقات کو بہتر رکھیں، ورنہ اگر قطع رحمی کرنے والوں کو حضور ارشاد فرمایا، اور بہترین انسان اگر سمجھیں آپ ایک انسان کو، یہ انسان اچھا ہے یا خراب ہے، آپ یہ پیرامیٹر رکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ داری کو توڑ رہا ہے تو وہ اچھا انسان نہیں، رشتہ داری کو جوڑ رہا ہے تو وہ بہت بہترین انسان، خیر والا انسان ہے۔ تو انسان رشتہ داری کو جوڑنے کا کام کرے، ورنہ آج کی رات بھی، خصوصی راتوں میں بھی وہ محروم رہ جائے گا۔ اور چوتھا شخص فرمایا دشمنی پالنے والا،
بغض کینہ کپٹ رکھنے والا، لوگوں کے ساتھ حسد رکھنے والا، یہ اتنی گندی چیزیں ہیں معاشرے سے، ہم ان چیزوں کو ختم کریں، ہم اپنے بچوں سے بھی ان چیزوں کو دور رکھیں۔ حسد کرنا، جلن کرنا، اسی طریقے سے کینہ کپٹ رکھنا، دشمنیاں پالنا، بدلے لینے کا، انتقام لینے کا جذبہ رکھنا، عزیزان گرامی یہ انتہائی گندی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو اپنے دل سے نکالیں، دل کو صاف بنائیں، دل کو پاکیزہ بنائیں۔ انسان ہونے کے ناطے یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو ختم بھی کریں، اپنا جائزہ لے کر اپنے دل کا جائزہ لیں، اچھا بنے۔ عزیزہ اللہ ہر ایک کو توفیق دے، ہم کو بھی توفیق دے۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی اور فرمایا گیا کہ جو لوگ زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کرتے، 2.5% دینا ہے، جتنا مال ہے اس میں سے 2.5%، 40واں حصہ، 39 حصے اپنے پاس رکھ لینا ہے، 1 حصہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض، معاشرے میں کئی لوگ ہیں واہواہی چاہتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے لیکن افطار پارٹی کرتے ہیں۔ اللہ کے جو فرائض ہیں، ان فرائض کو سمجھے، ان فرائض کو مکمل طور پر ہم پورا کریں۔ زکوٰۃ یہ اللہ کا فریضہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں قرآن میں کس قدر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی سختی کو بیان فرمایا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے آج کی رات بھی محروم رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی جو لوگ خون ناحق کرتے ہیں، ناحق کے خون، قتل و غارت گیری کرتے ہیں، ذرا سی باتوں پر لوگوں کی جان لے لیتے ہیں، ہم اپنے شہر میں آئے دن دیکھتے ہیں۔ بلکہ یہ متبرک مہینہ، برکتوں والے مہینے میں عزیزان گرامی 2 سے 3 ہم یہ نیوز پڑھنے میں ہم کو آیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو چکے ہیں، جان لے چکے ہیں۔ تو یہ خون ناحق نہ کریں، ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں۔ آج کی رات بھی یہ خون ناحق لوگوں کا خون بہانے والوں کو اللہ رب العزت آج کی رات بھی معاف نہیں فرماتا۔ اگر کسی سے ہو چکا تو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ فرمائے، توبہ۔ خون ناحق سے لوگوں کا قتل کرنا، اس کی پلاننگ کرنا اور اس کے لیے سازشیں رچنا، عزیزان گرامی یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دوری کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے قبرستان جا کر ہنسنے والے، قبرستان ہے وہاں جا کر ہنس رہے ہیں، وہاں جا کر قبرستان وغیرہ، یہ قبروں کو جانا یہ اسی لیے مشروع ہوئی ہے، ذہن میں رکھیں۔ لوگ آج قبروں پر جانا بھی فیشن سمجھ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قبروں پر جا کر موت کو یاد کرنا ہے، جو اصل مقصد انسان بھول جائے، قبروں پر جا کر وہاں پر بھی ٹھیٹھی ٹھاٹا کرے، یہ اللہ رب العزت کے قہر کو آواز دینا ہے، اللہ رب العزت کے جلال کو آواز دینا ہے۔ تو قبروں پر جائیں تو وہاں پر عزیزان گرامی دنیا کو بھول جائیں، وہاں پر ہم اپنی آخرت کو یاد کریں، اپنی موت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں۔ قبرستان جب جائیں، کئی مرتبہ جانے کا موقع ملتا ہے تو وہاں پر ہنسنے والے یاد رکھ لیں آج کی رات محروم رہیں گے، اور اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو کر کر لوگوں میں لڑانے والے، یہ یقیناً یہ عادتیں جانے انجانے میں انسانوں میں پہنچ جاتی ہیں، لیکن عزیزان گرامی اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں دوست میں لڑائی کا ہم سبب اور ریزن نہ بنے، ہم نہ بنے، لوگوں میں لڑانے کا ہم سبب نہ بنے، لوگوں میں محبتیں گھولنے کا، لوگوں کے درمیان رفاقتیں محبتیں جوڑنے کا ہم کام کریں۔ اسی طریقے سے دینی تعلیم، دینی علم، دینی استاذ، دین کی دعوت دینے والا، عالم دین، خطاب کرنے والا، دین کی دعوت پہنچانے والا، عزیزان گرامی فرما رہے ہیں کہ اس کو تکلیف دینے والا آج کی رات سے محروم رہتا۔ دین کی دعوت یہ کتنی قہر کی بات ہے، معمولی سمجھنا، دین کی دعوت دینے والوں کو معمولی سمجھنا، ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرنا، ان کے سامنے نازیبا الفاظ ان کو کہنا، ان کے تعلق سے بدگمانی کرنا، عزیزان گرامی ایسے جو دینی کام کرتے ان کے ساتھ بدگمانی کرنا، ان کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، یہ بھی عزیزان گرامی یاد رکھ لیں آج کی رات سے وہ شخص بھی محروم رہے گا۔ نماز میں سستی کاہلی کرنے والا، دیکھنے میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز تراویح پڑھے 3 پارے پڑھ رہے ہیں، تو جب 3 پارے پڑھ رہے ہیں ارادے کے ساتھ اب آ چکے ہیں، شریعت آپ پر فرض نہیں کری 3 پارے، آپ آسانی سے بھی 1.25 پارہ بھی پڑھ لے سکتے، باقی آپ اپنے شوق سے 3 پارے پڑھنے کے لیے آ رہے،
تو اب اس میں کسی قسم کی سستی کاہلی نہ ہو. ایسا نظر آ رہا ہے لوگ تین پارے پڑھنے کا شوق تو رکھ رہے ہیں لیکن 3 پارے پڑھنے کے حقوق کو پورا نہیں کر رہے. وہ حقوق کیا ہے کہ نماز میں ٹھہر رہے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ. کیسی سستی کاہلی کیا ہے؟ وہی یہ منافقین کی عادت ہے اور ذہن میں رکھ لے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب بھی وہ نماز میں ٹھہرتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ، لیزینس کے ساتھ، نو لیزینس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نہ کھڑے ہوں بلکہ نشاط کے ساتھ، ایک ڈر، ایک خوف، ایک ہیبت، ایک امید اور ایک ہیبت، ان چیزوں کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ٹرے. کبھی خوف کو بھی لائیں، کبھی اللہ کی بارگاہ سے امید کو بھی جوڑے. خوف اور امید ہی کا نام ایمان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، نماز میں سستی کرنے والے آپ دیکھیں نماز پڑھنے آ رہے ہیں لیکن شوق معلوم نہیں ہوتا. سستی کاہلی نہ کریں اس طرح. یہ سستی کاہلی کرنے والوں کے لیے بھی وعید آئی ہے. اسی طریقے سے 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کی طرف کینہ دشمنی رکھنے والے مسلمان آپس میں دشمن 3 دن سے زیادہ نہ رکھنا ہے. کئی لوگ بھائی سالوں سے دشمنیاں پال رہے ہیں، سالوں سے ان دشمنیوں کو ختم کریں. اس کا کچھ بھی فیڈ بیک نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں، نقصان ہی ہے آپ کو. ہم درست کر لیں ہم اپنے تمام تر معاملات کو. اسی طریقے سے بے غسل رہنے والے کئی بچوں کو ہم کالجز پہ پڑھاتے ہیں، دیکھے ہیں کہ جب ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے ان کے لیے جماعت کا بھی اہتمام ہوتا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے تو وہ کہتے ہیں کہ طہارت سے نہیں. کئی لوگوں کو بعض لوگ تو ایسے کہ ٹھہر کر پیشاب کیا اسی وجہ سے میں بے غسل تھا، طہارت سے نہیں. یاد رکھیں اتنے تک مسائل معلوم نہیں ہے کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، طہارت کب نہیں رہتی ہے. یہ تک مسلم معاشرے میں اس کی کمی ہے. اگر واقعی کمی ہے اس کمی کو آپ تھوڑے دن میں تک ختم کر سکتے ہیں. جتنے ایسے لوگ ہیں جو شریعت کی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ضروری ہے آپ آئیں مسجد کے. اگر اس مسجد کے آپ مصلی ہیں، اس محلے کے رہنے والے ہیں تو ضرور ہمارے پاس آئیں، ہم اس کی تعلیم آپ کو دیں. یا کسی اور مقام پر آپ رہتے ہیں تو ضرور وہاں پر اپنے مسجد کے محلے کے عزیزان گرامی انتظامی کمیٹی کو کہیں کہ ہمیں تعلیم بالغان کا نظم رکھیں، ہمیں فلاں چیز کے مسائل ہم کو سیکھنا ہے. تو دیکھیں بے غسل رہنا یہ کتنی بری بات ہے کہ جو بے غسل رہتے ہیں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بھی آج کی رات سے محروم رہتے ہیں. اسی لیے بے غسل نہ نکلیں، بازاروں کی طرف نہ جائیں، گھر سے باہر قدم نہ رکھیں. عزیزان گرامی ان چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں. بہرحال بہت سی چیزیں بیان کرنے کے لیے میں مختصر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات شب قدر ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور پھر فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس رات سے محروم رہا گویا وہ تمام بھلائی سے محروم رہا. آج کی رات سے اگر کوئی محروم رہا تو فرما رہے ہیں کہ وہ حقیقی تمام بھلائی سے محروم رہا. اور شب قدر کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہی شخص جو حقیقت میں محروم ہے. حقیقت میں جو محروم ہے وہی شخص آج کی رات سے محروم رہتا. تو یہ قدر والی رات کا ہم ہمیشہ اہتمام کریں، ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعائیں کریں. اب یہ کئی واقعات موجود ہیں، میں مختصر آپ کے سامنے عرض کروں گا. حضرت شمعون کا واقعہ بھی ملتا ہے. بنی اسرائیل میں بہت بڑے مجاہد، بہت بڑے اللہ والے، 1000 سال وہ دن میں روزہ رکھتے تھے، رات میں قیام کرتے تھے. دن میں روزہ، رات میں قیام، اور دن میں پھر اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کو جب یہ واقعے کا پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور بڑی تکالیف کے ساتھ آپ کو شہادت ملی، آپ اپنی ہی گھر کی عورت حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی ہی عورت عزیزان ملت اسلامیہ خراب تھی، بے وفا بیوی تھی، لوگوں کے جال میں، لوگوں کے جال سازی میں پھنس کر حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا جام پلانے میں اس کا حصہ رہا. عزیزان گرامی تو جب حضرات صحابہ کو اس واقعے کی خبر چلی تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کو 1000 سال ان کی عمریں ہوتی تھی، نیکیوں کا موقع بھی بہت ملا کرتا تھا،
जिहाद भी कर सकते थे, अल्लाह की राह में इबादत भी करते थे, रोजे भी रखते थे। सहाबा देखें किस कदर नेकी, ये जो नेकी है, जो नेक काम है ना, ये नेक काम का जज्बा ऐसा रहता था, इतना बड़ा वाकया बयान करे, वाह वाह बाबा नहीं बोलते हुए न रहे, बल्कि इस तरफ तवज्जो किए कि उनको 1000 साल मिले, नेकियां इनके खूब हो गए, नेकियां खूब हो गए। पूछने लगे, या रसूल अल्लाह हमारी उम्रें कम है, हम कैसा उस सवाब तक पहुंच सकते हैं? अभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम ही में थे, कबीदा कातिर थे। अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उतारा और फरमाया कि जो कोई आपका उम्मती शबे कदर की रात को पा लेता है और उसमें इबादत करता है, हम उसको 1000 साल का सवाब अता फरमा देते हैं। अजीजा ने गिरामी, नेकियां कमाएं और अच्छे काम करें, अल्लाह का वादा है। अच्छी जिंदगी चाह रहे हैं, सिर्फ पढ़ के फूकने से नहीं होता। अच्छी जिंदगी के जो वादे हैं ना, कुरान आप पढ़ के देखें। मैं आप तमाम ही हजरात से गुजारिश करता हूँ, कभी कुरान खोलें रात के वक्त, एक एक आयत लें, उसमें अल्लाह ताला क्या बोलना चाह रहा है। फिकी मसले मसाइल को छोड़ दें, वो तो 500 आयतें हैं सिर्फ फिकी इसके अलावा उसमें इबरतें हैं, नसीहतें हैं, आपके दिल का सुकून है। आप पढ़ के देखें। आप, हम भी हाफिज थे जब तक पढ़ते थे, सिर्फ कुरान की किरात का तलज़्ज़ुज़ हासिल करते थे। लेकिन जब हम कुरान के माने पर गौर करते हैं, उसके मफहूम पर नजर करते हैं, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप ये बोलने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला अजीमुश्शान कलाम हमको अता फरमाया। अजीमुश्शान, इतना बड़ा कलाम, उसमें इतने बड़े इल्म के खजाने, मुख्तसर सी आयत में अल्लाह बड़े मफाहीम को पेश फरमा देता है। दुखों के लिए उसमें नसीहतें, दुखों के लिए उसमें पैगाम। तो याद रखें, ऐसे कई वाक़ियात हमको मिलती हैं। बहरहाल ये इस वाक़ये से हमको नसीहतें भी हासिल करना है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान की 27वीं शब, हज़रत उमर फारूक रावी है कि सुबह होने तक इबादत की, वो मुझे रमज़ान शरीफ की तमाम रातों से ज़्यादा पसंदीदा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, आज की रात हज़रत उमर फारूक रावी और सय्यदतुना खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ज़ईफ और कमजोर मर्द और औरतें किस तरह इबादत करें जो क़ियाम पर कुदरत नहीं रखते। अल्लाह हमको सेहत अता फरमाया है, हम पर तो लाजिम और जरूरी है आज की रात का क़ियाम करना। वो लोग जो कमजोर है, ज़ईफ है, उसका सवाल भी खातून जन्नत सय्यदतुना फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने हुजूर से पूछ लिया। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, सुनो, जो कोई ऐसे अफराद है वो हजरात तकिया लगा ले, यानी किसी चीज का सहारा ले ले जिससे इबादत करने में आसानी हो, लेकिन इस मुबारक रात के कुछ लम्हे जरूर बैठकर गुजारें, जरूर अल्लाह की रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर आपकी दुआओं को सुनेगा और जरूर अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर करम फरमाएगा। एक आयत करीमा मैं पढ़ रहा था, अल्लाह रब, कितनी प्यारी आयत करीमा है। हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब को देख रहे हैं, कभी रहमत वाली आयतों को भी देख लें कि शुक्र मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। दो चीजें, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको अजाब देकर क्या करेगा। कैसी आयत पेश कर रहा है, देखिए अल्लाह ताला, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा, इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र गुजार रहो और ईमान वाले रहो। तो इस आयत से मैंने ये नुक्ता निकाला कि जिंदगी के आखिरी सांस तक, आखिरी लम्हे तक, जब तक अल्लाह ने हयात दी है, बंदे को शुक्र गुजारी में रहना चाहिए। शुक्र गुजारी, खूब अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र, खूब। अल्लाह कई नेमतें दिया है, एक मर्तबा अल्लाह ने जो नेमतें दी है उस पर नजर करें आप, तो शुक्र और ईमान, ईमान की दौलत, ये बहुत बड़ी दौलत, ईमान की दौलत। तो अल्लाह आपको फिर कई मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपनी तरफ बुला रहा है, ईमान वालों तौबा करो, तौबतुन नसूहा करो। आप ये एक मुकाम पे अल्लाह फरमा रहा, अल्लज़ी गर्रका बिरब्बिकल करीम, क्या हो चुका है, तुम रब ताला के दरबार से दूर हो चुके हो। आओ, रब ताला का दरबार मौजूद है, 70 माओं से ज्यादा। ये तो सिर्फ कसरत बतलाने के लिए, कायनात में जितनी माएँ हैं वो तमाम माएँ क़ियामत तक जितनी होने वाली है, उन तमाम माओं की मोहब्बत भी अगर एक जगह कर दी जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमाम माओं की मोहब्बत से बढ़कर है। अजीज़ान गिरामी, आए अच्छे बने, और अल्लाह का वादा भी है जो ईमान लाकर नेक अमल करता है। देखे छोटे छोटे
آج امت میں اس چیز کی ضرورت ہے اس بات کی کہ ایمان لانے کے بعد ہم گڈ ڈیڈز کریں، اچھے اچھے کام کریں، ہم کسی بھی اعتبار سے ہو سکتے ہو اچھے بات، پھر اللہ کا وعدہ ہے ہم انہیں اچھی زندگی دیں گے۔ وہ اچھی زندگی یہ دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی اللہ آپ کو یعنی آپ کے دل کو سکون عطا فرما دیتا، دلی اطمینان عطا فرما دیتا، ایک نیک ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتے رہیں، خاموش نہ رہے، لیزی میں نہ رہے۔ اللہ جو حیات دیا ہے اس میں اللہ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہے اس اعتبار سے جو کچھ آپ خیر کا کام کر سکتے ہیں، نیک کام کر سکتے ہیں، نیتوں کو درست رکھیں، نیت کو صاف رکھیں، نیت کو صاف رکھ کر ایک ایک عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرتے جائیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے اور حقیقت میں بندے کی زندگی بہترین ہو جائے گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی شخص نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے بہترین زندگی، ایک اچھی زندگی دیں گے۔ تو یہ بہرحال یہ مبارک مہینہ تھا، اللہ رب العزت کتنا ہم پر کرم فرمایا۔ سیدی محدث دکن عبداللہ شاہ قبلہ علیہ رحمہ اپنی کتاب فیضان رمضان میں کئی حکایتیں نقل فرماتے ہیں، بلکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، حسن بصری جو مولا کائنات کے خلیفہ راشد، مولا کائنات کے خلیفہ ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کر رہے ہیں کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کا امان، حضرت جبریل علیہ السلام، آسمان میں امان اس لیے ہے، آسمان میں سکون اس لیے ہے کہ وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کا وجود ہے، اور زمین کا امان پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے وجود ہی سے عزیزان ملت اسلام میں اس دھرتی پر امان موجود۔ پھر تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت کا امان، یہ امت جو ہے، اس امت کا امان اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی شکل میں عطا فرمایا۔ اگر امت اس رمضان کا احترام کرے تو اللہ رب العزت اس امت کو امان عطا فرمائے گا، امان عطا فرمائے گا۔ اور حضور ارشاد فرمائے، جس طرح قوم عاد، قوم سمود کے آپ عذابوں کو دیکھ لیں، گناہ کرتے تھے، فوراً دوسری ساعت میں، دوسرے لمحے میں ان پہ عذاب نازل ہو جاتا، اور کیسے کیسے خطرناک عذاب ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود کی اگر اس طرح عذاب دینا اگر اس امت کے ساتھ اللہ کو مقصود ہوتا، اگر اس طرح عذاب دینا مقصود ہوتا تو اللہ رب العزت اس امت کو رمضان شریف اور قل هو اللہ احد کی جو صورت ہے، یہ دو چیزیں اللہ رب العزت عطا نہ فرمائے۔ تو یہ دو چیزیں ہم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، اس کا خوب اہتمام کرے۔ اگر اللہ نے اس مہینے میں آپ کو توفیق دی عبادتیں کرنے کی، شکر بجا لائیں۔ پھر مولا یہ جو عبادتیں کی ہے اس میں کسی قسم کی کمی رہی تو رات کے وقت گڑ گڑا کر تنہائی میں اللہ کے حضور سربسجود ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرے، مولا عبادتوں کی توفیق تھی، مولا یقیناً مولا عبادتیں کی ہیں، مولا اس میں قصور تھا، کمی تھی، مولا یا اللہ اپنے فضل سے اس کمی کو دور فرما دے۔ ایسی دعائیں کریں، اللہ سے کبھی دل لگائیں۔ ہم اپنے دوستوں سے دل لگاتے ہیں، یقیناً دل لگتا ہے، دوستی بھی ضروری ہے، لیکن دل لگاتے ہیں، جیسا ہی شام کا وقت ہو جاتا ہے دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کیوں ایک وہاں پر دل لگ چکا ہے، تو عزیزان گرامی ایک دل جڑ چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی آپ اپنے تعلق کو، دل کو اس قدر جوڑے کہ راتیں جب آئی، رات کے پہر جب ہوئے، سحر کا وقت جب آئے تو ہم اللہ رب العزت کے ساتھ دل لگانے کے لیے، اللہ کے ساتھ لو لگانے کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے عزیزان گرامی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ سے باتیں کریں۔ علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ سے باتیں کرنے کا نماز میں کھڑے ہو جائیں، یہ اللہ سے بات کرنے کے مترادف ہے، ہم کبھی وہ تصور میں لائیں۔ عزیزان گرامی یہ بہترین ساعتیں ہیں، یہ بہترین لمحے عطا کرنے کے اور دعاؤں کے قبولیت کے، اور یہ سلسلہ صبح فجر تک ہوتا ہے، صبح اور کہیں اس میں نکات موجود ہیں۔ بہرحال رمضان کے بعد کی زندگی کو بھی بہترین کر، اب اتنے ماشاءاللہ آپ ذرا غور کریں، رمضان سے پہلے ہم سے اتنی نیکیاں نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہے۔ یہاں پر رمضان میں 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ، پھر روزہ دن میں عبادتوں کے ساتھ،
رات کے وقت نماز تراویح، کئی لوگ تہجد کا بھی اہتمام فرماتے رہے، کہیں اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمایا۔ یہ رمضان ہی کا کرم تھا۔ کیوں تھا یہ رمضان کا کرم جو ہم اتنی عبادتیں کریں؟ کیونکہ ہم میں سے ہمارے جسم کے اندر جو سسٹم ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے اندر شیطان کو بھی رکھا، تو وہ شیطان کو اللہ رب العزت جیسا ہی رمضان آئے قید کر دیتا، یعنی سمجھیے کہ ان انسٹال کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ اب جیسا ہی رمضان ختم ہو جاتا پھر کیا ہو جاتا ہو؟ انسٹال ہو جاتا، پھر اپڈیٹ ہو جاتا، یعنی وہ پھر شیطان پھر آپ کے جسم میں آ جاتا۔ تو اب ہمیں یہاں پر جائزہ لینا ہے، یہ ایک ہی تھا، دو انسان کو بہکانے والے چیزیں دو ہیں، ایک خود کا نفس، ابھی اللہ رب العزت اس کو قید نہیں کیا، وہ ایک ہی رہنے کی وجہ سے کمزور پڑ گیا تھا، نفس ایک رہنے کی وجہ سے کمزور پڑ گیا تھا۔ اب جیسا ہی رمضان ختم ہو جائے، اب کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے جیسا ہی شیطان بہت بڑا چالاک ہے، قرآن میں اگر آپ پڑھیں گے تو ملے گا آپ کو، یہ کبھی الگ الگ انداز میں آتا شیطان، بے حد ضروری ہے شیطان کو پہچاننا، یعنی الگ الگ انداز میں۔ آپ رمضان ختم کر لیا، بہترین، بھائی رمضان میں خوب عبادتیں کر لیا، بہت نیکیاں کر لیا، بہت ثواب کما لیا، اب ختم، اب تھوڑا سمجھ میں آئی بات، اس طرح آ کر بہکا دیتا۔ یہ سب یہ شیطانی کارندے، اس کے منصوبے۔ آپ قرآن پاک اگر پڑھیں گے، وہ ایک شخص کا واقعہ ہے، اللہ رب العزت وہ اس شخص کا نام بھی ذکر نہیں کیا، بلعام بن اورا، بلکہ اس طرح کچھ نام ہے، بلعام بن بلعورا، اس طرح کچھ نام ہے، ان کا واقعہ ذکر ہے، اس میں موجود ہے۔ بلعام بن باورا ایسا عبادت گزار تھا، ایسا تہجد گزار تھا کہ ان کے مریدوں میں 30 ایسے مرید تھے جو ہوا پہ چلا کرتے تھے، 30 ایسے۔ تو اب مرشد کا اندازہ لگا لو کہ وہ کتنے بڑے پائے کے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ یاد رکھ لیں کہ یہ اتنے عبادت گزار تھے، لیکن شیطان ان کو بھی نہیں چھوڑا، شیطان خود نہیں بچ سکا۔ شیطان نے بھی یہ قسم کھائی کہ صبح قیامت تک، اے آدم، تجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا، تیری بارگاہ میں تجھ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے مردود بنایا، میں صبح قیامت تک ابن آدم جو بھی ہوگا، جو بھی انسان ہوگا، میں بھٹکاتا رہوں۔ تو شیطان کے مکمل یہ پورے باتیں قسمیں کھا کر کہا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی بہترین کر گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو یہ بلعام بن باورا کو بھی گمراہ کرنے کے لیے، جو اتنا بڑا عابد تھا، اتنا بڑا زاہد تھا، عزیزان گرامی، کس قدر شیطان کے شکلوں میں آ کر بلعام بن اورا کی پوری زندگی کو برباد کر دیا عبادت۔ آیا کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کی دونوں اس وقت کے بادشاہ کی جنگ چل رہی تھی، تو اور یہ بلعام بن اورا کی دعا بہت مشہور تھی، جو بھی دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ قبول کر لیا کرتا تھا۔ اب بادشاہ وقت کیا بولتے سو بلعام بن باورا کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکست کے لیے دعا فرمائے۔ پہلے تو کیا بولتے سو نہیں مانے، نہیں میں نہیں کروں گا، لیکن بعد میں بادشاہ وقت نے خوب خزانوں کے ذریعے سے، خوب دولت کے ذریعے سے ان کے گھر پر بھیج دیا خوب خزان، جیسا ہی خزانے وغیرہ آگے نیت بدل گئی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے حق میں، حضرت موسیٰ کے حق میں جیسا ہی بد دعا کرنا تھا، اللہ رب العزت ساری ولایت چھین لیا، اللہ تبارک و تعالی۔ تو شیطان کب کسے گمراہ کر سکتا نہیں معلوم۔ تو ہمیں جو عبادت کرنے کا موقع ملا ہے، جو کچھ آپ تقوی کا خزانہ حاصل کر رکھے ہیں، اس کی حفاظت بھی کریں، بعد رمضان بھی زندگی آپ کی بہتر ہو۔ ہم 5 وقت نمازی، صرف 5 وقت، جو 5 وقت کے نمازی نہیں ہے، میں صرف ان سے اتنی گزارش کرتا ہوں، سنتیں بھی نہیں، حالانکہ اس طرح سنتیں پڑھنا ضروری ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو 5 وقت کے نمازی نہیں ہے، صرف 5 وقت کے نمازی بن جائے، بس والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حلال حرام میں تمیز کریں، زندگی پار ہو جائے، زندگی بھر۔ تو ذہن میں رکھیں، بلعام بن باورا اس طرح پوری ولایت چھین لی، تو اس کے بعد کیا بولتے سو بلعام بن باورا کی سب چھین گئی، تو اب وہ توبہ کرنے کے بجائے سرکش ہو کر بادشاہ وقت کو یہ مکاری دی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو فوجی ہیں، ان فوجیوں کے درمیان، ان سپاہیوں کے درمیان، آپ کی حکومت میں جتنے، آپ کی رعایا میں جتنے حسین خواتین ہیں، ان تمام کو
وہ ان فوجیوں کے درمیان مبتلا کر دو، ان فوجیوں کے درمیان بھیج دو تاکہ وہ لوگ منتشر ہو جائے۔ عزیزان گرامی، وہ حسین خواتین کو وہاں پر بھیج دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ فوجی، عزیزان گرامی، یہ سپاہی یہ مبتلا ہو چکے ہیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا، اور وہ بلعام بن باورا عزیزان ملت مردود ہو کر اس دنیا سے چل بسا۔ تو یہ جو تقوی، جو کچھ آپ رمضان میں کمائے ہیں، اس کو ضائع نہ کریں، ضائع نہ کریں۔ اعتکاف معتکفین حضرات بھی ہے یہاں پر، اس کا کچھ نہ کچھ اثر بعد کی زندگی میں بھی رکھیں، انقلاب برپا کریں۔ ایک انقلاب، اپنی زندگی میں انقلاب ہونا ہے، کچھ لیول بڑھنا، لیول کم نہیں ہونا ہے، ایمان تقوی میں، پرہیزگاری میں، تعلیم کے میدان میں، سب چیزیں۔ الغرض آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو اعتکاف میں بعض بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سی بھی چیز ہو، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز سے پہلے نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے، حج کو جا رہے ہیں تو حج کو جانے سے پہلے حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے، لازم اور ضروری ہے، روزہ رکھ رہے روزے سے پہلے روزوں کے مسائل رکھنا ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے بھی اعتکاف ہے کیا، اعتکاف کن چیزوں سے دور تھا، نیک کام کرنے جا رہے ہیں لیکن ایک چیز ویسے کی ویسے، نیت تو کر لی، ہم بیٹھ گئے، بولا میں 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہوں، تو اب اعتکاف بولے تو شریعت میں جو اعتکاف بولے وہ اعتکاف آپ پورا کریں۔ اگر آپ بغیر کسی طبعی اور شرعی مجبوری کے، ذہن میں رکھیں، طبعی ٹوائلٹ وغیرہ جانا یا حمام کو جانا یہ ایک طبعی مجبوری ہے، تو اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ شرعی مجبوری ہے، وضو کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے تو اس کو جا سکتے ہیں آپ، طبعی شرعی وغیرہ مجبوریوں کو پورا کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مجبوری کچھ بھی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ بغیر کسی غرض کے طبعی، وہ وضو خانے کے سامنے وہ صحن مسجد ہے، وہاں پر بھی جانے سے، گزشتہ سال بھی عرض کیا جا چکا ہے، وہاں پر بھی جانے سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا، اعتکاف ٹوٹ جاتا بغیر۔ تو اس طرح نہ کریں، جو جا چکے ہیں ان کا اعتکاف ٹوٹ چکا ہے۔ اعتکاف ٹوٹ جانے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اب مسجد کے باہر نکلیں، بلکہ جس کی نیت کرے تھے آپ پورا کریں، پھر دوسری مرتبہ خیال کریں، جو ایسا کریں بے ضرورت، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی طبع، کیونکہ میں ان کو گناہ سے بچا رہا ہوں۔ اگر ان کا اعتکاف ٹوٹ گیا، نیت تھی، گھر سے وہاں نکل گئے اللہ، اس کے بعد کل تو رمضان بھی ہو گیا، ختم ہو گیا سمجھیے، تو ان کے اوپر اعتکاف کی جو نیت کا جو اثر تھا نا وہ ان کے سر پر رہے گا، وہ سقوط نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب آخری دن آپ اعتکاف کرتے ہیں، کم از کم اس دن پھر ایک جو اس طرح کریں جن کو معلوم ہے، ہر ایک کو معلوم ہے بغیر کسی عذر کے صحن مسجد میں گیا، کوئی کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہنگامہ برپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو ایسا جا چکے ہیں آخری دن کیا بولتے سو آپ ضرور یہ نیت کر لیں، یہ میں پھر ایک مرتبہ، اور ایک دوسرے کو بولے بھی نہ، اس پہ ہنگامہ برپا، پھر یہ وہ یہ، آپ اپنی شرعی جو ذمہ داری آپ اس کو پورا کر لیں۔ آخری دن کیا کریں، کیونکہ دیکھیں شریعت کا مسئلہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو آپ پر اس ایک دن کا اعتکاف کرنا بعد میں آپ پر واجب ہوتا ہے۔ یہ تو یہ سنت کرے تھے، سٹارٹ کرنے کے بعد کوئی نفل کام شروع کر دیں تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو جو اس طرح رکھے ہیں جن کے پاس ایک دن، کوئی بھی ایک دن، اگر 10 دن کا جو نیت کر لیے تھے آخری دن دیکھ لیں، آخری دن مغرب سے پہلے نیت کر لیں، پھر ایک دن جو ٹوٹ گیا تھا ان کا اعتکاف پھر سے مکمل اعتکاف کر رہے، ورنہ ان کے اوپر شرعی ذمہ داری رہے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا کہنے سننے سے زیادہ سب سے پہلے مولا مجھ کو عمل کی توفیق نصیب فرما مولا، یا اللہ ہم سب کو مولا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کو مولا خوب مضبوط فرما دے مولا، یا اللہ ہمارے عمل میں کسی قسم کی کوتاہی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، یا اللہ ہم کو شب قدر نصیب فرما مولا، یا اللہ ليلۃ القدر کا ثواب نصیب فرما مولا، یا اللہ ليلۃ القدر کا ثواب نصیب فرما مولا، تمام تر جائز دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے، وما علینا الا البلاغ۔